बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों लोगों के साथ और माहनामा आपकी मई शुमारी के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा घर ठंडा अभी लाइए लगाइए और सुकून पाइए। मेन टॉपिक पे जाने से पहले खास बात, सूरत हिजर के ख्वाहिश। अगर कोई इसको ज़ाफ़रान के पानी से बावजू लिखे और पाक पानी से धोकर औरत को पिलाए तो हुक्म खुदा दूध बहुत ज़्यादा होगा। जी, शदीद गर्मी में बगैर एसी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कानों में शोर के लिए मोहतरम शेख वज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब से तस्बीह खाने से मुंसलिक हुआ हूँ, मेरे बहुत से नामुमकिन मसाइल हल हुए हैं। मैं किसी भी रूहानी या जिस्मानी मर्ज में मुब्तला हूँ तो तस्बीह खाने में बताए जाने वाले अमाल और टोटकों से इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ, मेरा मसला हल हो जाता है। आज अपना एक आज़मूदा अमल बता रहा हूँ। अगर किसी के कानों में शाएं शाएं की आवाज़ आती है या अक्सर कान बंद हो जाते हों तो सरसों का तेल गर्म करके 1 चम्मच डालें। इस पर एक बार सूरज फलक पढ़कर दम करें। फिर इस तेल का एक कतरा दोनों कानों में डालें। इंशाल्लाह कानों का शोर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कानों के बाकी जुमला अमराज से भी शिफा मिलेगी। अगला है अठरा के लिए मुजरिब अमल। मोहतरम शेख वज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। तस्बीह खाने के तारुफ से पहले मेरा रमज़ानुल मुबारक का महीना गफलतों में ही गुजरा है। जब से मैंने तस्बीह खाने में रमज़ान गुजारना शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी में कुरानी और मसनून अमाल शामिल हो गए हैं। यहाँ से मिलने वाले वज़ाइफ में मैं लोगों को भी बताता हूँ, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने बहुत से बे औलाद जोड़ों, खुसूसन ऐसी ख़वातीन जिन्हें अठरा का मर्ज़ हो, इन्हें अलमालिको अलकदूसो सलामों की एक तस्बीह हर नमाज के बाद, इसके अलावा सारा दिन खुला पढ़ने के लिए बताता हूँ। इस अमल के बहुत से हैरत अंगेज़ नताइज मिले हैं। ऐसी बहुत सी ख़वातीन जो अठरा के मर्ज़ में मुब्तला थी, इन्हें इस अमल के बरकत से इस मर्ज़ से निजात मिली है। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए, अस्सलाम वालेकुम। अबकरी जहाँ लोगों के मसाइल और परेशानी का खात्मा के वज़ाइफ दे रहे हैं, वहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ उलझनों और बीमारियों से मुतल्लिक ऐसे आसान टोटके भी फैला रहे हैं जिससे उम्मत बहुत नफ़ा पा रही है। तस्बीह खाने की यही ख़ास बात है कि जिसकी वजह से इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मेरा अपना आजमूदा टोटका है, गर्मियों में अगर छत पर गीला चूना पतला पतला वाइपर की मदद से लगा दिया जाए, इससे गर्मी नहीं होती। अगर मोटा लगाएं तो टुकड़े होकर बारिश में बह जाता है। नेज़े का चूने में नमक मिक्स कर लिया जाए तो वो घुलता और उतरता नहीं है, कपड़ों पर भी नहीं लगता। ये एक सीज़न के लिए काफ़ी होता है। इंतहाई सस्ता और फौरी असर टोटका है। छत ठंडी रहती है, पंखा ठंडा और खुशगवार हवा देता है। नेक्स्ट है लाइलाज मर्ज से निजात मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जब से तस्बीह खाने से निस्बत हुई है, दिन से हर साल मेरी कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक तस्बीह खाने में गुजारूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का जो इज़्ज़त सहूलत और रूहानी माल की ढाल दी जाती है वो कहीं नज़र नहीं आती। लोग अपने मुशाहिदा छुपाने के बजाय सखावत का मुजाहरा करते हुए दूसरों को बताते हैं, जिससे बाकी तमाम लोग भी फैज़याब होते हैं। आज से चंद माह पहले मेरे वालिद साहब के दिल के आर्जे में मुब्तला थे। हमें इन्हें अस्पताल ले गए जहां इनका दिल का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के बावजूद इनकी तबीयत संभल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल में ही दाखिल थे। मैंने आपको बताया वह सूरत इनाम की आयत नंबर 103 का अमल। आयत आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने करम किया, पहले दिन मेरे वालिद साहब की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई और 3 दिन बाद मेरे वालिद साहब ठीक हो गए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे वालिद साहब भी अपनी अद्वियात के साथ साथ इस अमल को जारी रखे हुए हैं, जिसकी बरकत से इन्हें अभी तक दोबारा मसला नहीं हुआ। सिर्फ मोटे हजरात पड़े। मैं मोटापे का शिकार था, मेरे लिए चलना फिरना दुश्वार। सीढ़ियाँ चढ़ता तो इतना सांस फूल जाता कि सांस दुरुस्त होने में 5 मिनट लग जाते। मैंने बहुत ग़िज़ाई परहेज़ किया, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। मैं अपने मोटापे की वजह से बहुत गमगीन था। मैंने अबकरी के फेसबुक पेज पर अबकरी की दवाखाना के अर्के मोटापा शफा कोर्स का इश्तिहार देखा, जिसे इससे पहले भी मैंने दोस्त से अहबाब से अबकरी अद्वियात की शफा याबी के बारे में सुन रखा था। मैंने अर्के मोटापा शफा के बारे में मज़ीद रिसर्च की तो पता चला ये खालिश जड़ी बूटियों के तैयार करता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने भी अबकरी वेबसाइट से अर्के मोटापा शफा ऑर्डर किया। कुछ अरसा इस्तेमाल से बहुत मामूली सा फ़र्क महसूस हुआ। मैंने हिम्मत ना हारी, इस्तेमाल जारी रखा। मैं अर्के मोटापा शफा के साथ अपनी ग़िज़ाया भी मैं भी परहेज़ कर रहा हूँ। मैं वेट मशीन पर अपना वज़न चेक करता रहता हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर अब मेरा वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। मेरे चलने फिरने और सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत सहूलत हो गई है। अब सांस इस तरह नहीं फूलता जैसे कि पहले थोड़ी सी हरकत से दुश्वारी हो जाया करती थी। जो भी मुझे देखता हैरान होता है कि इतनी जल्दी इतना वज़न कैसे कम कर लिया।
آگے آتے ہیں دوسرے پیج کی طرف۔ ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ، ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ محترم شیخ الفضائل صاحب السلام علیکم، آپ کے سامنے ایک روحانی تجربہ بیان کروں۔ آج سے 2 سال پہلے میرے گردے میں سخت تکلیف اٹھی، چیک کروایا تو پتہ چلا کہ گردے میں پتھری ہے۔ میں نے اس تکلیف سے نجات کے لیے ادویات کا استعمال کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک وقت آیا کہ میرا پیشاب بھی بند ہو گیا۔ آخر ڈاکٹر نے مجھے جلد از جلد آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ آپریشن کے کچھ عرصے بعد یہ تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی، پھر اس طرح تکلیف رہتی تھی اور گردے میں بہت درد ہوتا تھا۔ ان دنوں کسی نے مجھے آپ کے درس کی آڈیو بھیجی، اس میں آپ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ میں نے اپنی تکلیف سے نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب مجھے درد ہوتا میں 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کی جگہ پر ہاتھ رکھتا تو اللہ پاک کے فضل سے آرام آ جاتا۔ پھر ایک دن بہت زیادہ درد ہوا، یہی سورہ فاتحہ کا عمل کرنے سے پتھری بھی نکل آئی اور مجھے مکمل آرام آ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ نے اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا جو پیغام ہمیں دیا، اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، آمین۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے کالج پروفیسر کی زندگیوں سے آسانی کیسے بھری۔ میں کالج میں بطور پروفیسر خدمت سر انجام دیتی رہی ہوں۔ مختلف کتب، میگزین اور ڈائجسٹ کا مطالعہ کرنا میرے معمول میں شامل ہے۔ پہلے میرا معمول تھا جن کتب اور میگزین وغیرہ کا مطالعہ کر لیتے جنہیں اپنے جاننے والے ایسے لوگوں کو دیتے جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، مگر 2 سال پہلے میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا۔ یہاں ایسا کوئی جاننے والا نہیں تھا جو مطالعے کا ذوق رکھتا، اس وجہ سے میرا کمرہ مختلف کتب اور میگزین وغیرہ سے بھر چکا تھا۔ میں کسی بھی طرح یہ قیمتی کتابیں ردی میں دے کر ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے عبقری سالے میں کتابیں ہدیہ کرنے کے بارے میں پڑھا تو مجھے اپنی زندگی میں آنے والے باقی مسائل کی طرح اس مسئلے کا حل بھی عبقری سالے میں مل گیا۔ میں نے وہ تمام میگزین، کتابیں، ڈائجسٹ جو پڑھ چکی تھی وہ عبقری کے دفتر لاہور میں پلٹی کروا دیے۔ یقین کیجئے کہ چند ماہ کے اندر میری زندگی میں اتنی آسانیاں آ گئی کہ میں حیران ہوں، واقعی میرا ہتھیار آئے گا نہیں گیا۔ جی یہ پہلے والے ٹاپک کا تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ بظاہر دیکھنے میں تو معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن کسی کو ہدیہ کیا جائے اور صرف نیکی کے اس چیز کو سمجھ کے اسی بات کو مد نظر رکھ کے تو اس کا ثواب ضرور ہوتا ہے۔ بظاہر صحت مند مگر اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں کافی عرصے سے ایک مسئلے کا شکار تھی۔ جب بھی مخصوص ایام آتے تو تکلیف کا سامنا ہوتا، ہر بار ایام کی بے ترتیبی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 2-3 ماہ گزر جاتے، بعض اوقات مہینہ بھی ختم نہ ہوتا۔ اس مخصوص ایام کی بے ترتیبی وجہ سے میں مزید بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ میرا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، اس وجہ سے میں کافی موٹی دکھائی دیتی تھی، مگر حقیقت میں جسم اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ سارا دن چڑچڑاپن طبیعت میں شامل رہتا، بعض اوقات سر چکرانا شروع ہو جاتا۔ میں نے کچھ ادویات کا استعمال کیا مگر ان میں بھی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ اگر زیادہ ادویات کھانا شروع کر دیتی تو بھوک کی کمی کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا۔ میں نے اپنی والدہ سے اپنے مسئلے کا متعلق بتایا تو انہوں نے مجھے عبقری دواخانہ کی عام شفا سرپ لا کر دیا۔ میں نے بروشر پر دی گئی ہدایت کے مطابق اس دوا کا استعمال شروع کر دیا۔ میرا مسئلہ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، اس وجہ سے فوری طور پر فائدہ نہ ہوا، مگر جب ایام شفا کی ایک بوتل استعمال کر لی تو کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ میں نے مزید 3 بوتلیں مسلسل استعمال کی، جس کے بعد ایام کی بے ترتیبی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس وجہ سے جو بیماریاں لگ چکی تھی اللہ کا شکر ہے ان میں کافی کمی واقع ہوئی اور میرا جسم پھولنا ختم ہو کر معمول پر آ رہا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جو بھی وہاں سائل بن کر گیا بے مراد نہیں لوٹا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، گزشتہ 13 مارچ کو میں حجویری محل کے اجتماع میں شامل ہوا۔ وہاں مخلوق خدا کا ہجوم تسبیح خانے کی طرف رجحان دیکھ کر حیران ہوا۔ عبقری کے ساتھ کتنی مخلوق جڑی ہیں اور کتنی دنیا عبقری سے فیض پا رہی ہے۔ عبقری نے جس طرح بخل شکنی کی، عبقری کی سخاوت کا کوئی ثانی نہیں۔ میرا ایک بہت ضروری کام اٹکا ہوا تھا۔ میرے دفتر میں کسی نے میرے خلاف کرپشن کی درخواست دی جس کی وجہ سے مجھے معطل کر دیا گیا۔ جب تک چھان بین نہیں ہو جاتی تب تک معطل رہوں گا۔ جب کارروائی مکمل ہو گئی تو میں نے فیصلہ میرے خلاف ہوا تو سزا بھی مل سکتی ہے۔ میں نے اس وجہ سے پریشان تھا۔ میرے رشتہ دار کو پتہ چلا، اس نے مجھے عبقری کا بتایا یوٹیوب چینل کا لنک بھیجا۔ میں نے یوٹیوب پر آپ کا کلپ سنے تو اتنا سکون ملا کہ پھر کئی گھنٹے آپ کا درس ہی سنتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو صرف اسی جگہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں اور زیادہ ریسرچ کی، آپ کے تسبیح خانے کے بارے میں معلومات لی۔ میں نے چند مرتبہ تسبیح خانے حاضری دی، وہاں مجھے پتہ چلا ان دنوں حجویری محل میں اجتماع کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے تسبیح خانے سے خدمت کے فضائل سنے تو حجویری محل جا کر خدمت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں کچھ لوگوں سے پہلے سے کاموں میں مصروف تھے، کچھ پودوں کو پانی دینے میں، کہیں صفائی کرنے میں اور کہیں چیزوں کو سلیقہ دینے میں۔ میں نے ایک صاحب سے عرض کی کہ میں بھی یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہاں مجھے ذمہ دار سے ملوایا۔ انہوں نے مجھے مختصر بات کی
خدمات کی برکتیں برکات بتائیں، خدمت سے انسان کا وہ مقام و مرتبے ملتے ہیں، اس کا دنیاوی فائدہ بھی مشکلات حل ہونے، آفتوں کے ٹلنے اور رزق میں برکت اور بیماریوں سے نجات ملنے کی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بھی سامان کا سلیقہ دینے کی خدمت میں لگایا، میں نے وہاں ہر بندے کو دیکھا وہ دل و جان سے خدمت کر رہا ہے۔ یہ صرف وہیں ہو سکتا ہے جہاں لوگ مطلوب صرف اللہ ہو، اللہ سے اپنی مشکلات ٹلوانے کا یقین ہو۔ میں نے خوب خدمت کی، عجیب لذت تھی، عجیب مزہ تھا۔ چند دن بعد اجتماع تھا، میں نے اجتماع سے ایک دن بعد وہاں تک رکا، اجتماع کا پورا رونق ماحول دیکھا، میں نے وہاں خوب رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی، مجھے دل میں آواز آئی کہ بس ہم نے تیری دعا سن لی، اس برکتوں والی جگہ کے طفیل تیری حاجت روائی کر دی۔ میں نے وہاں جا کر واپس اسی حال میں ہوا، میں 100% سے بھی زیادہ پر اعتماد تھا، میری ضرورت اور میری حاجت پوری ہو جائے گی اور بہت جلد ہو جائے گی۔ جس دن واپسی ہوئی تو راستے میں مجھے دفتر سے کال آ گئی کہ آپ پھر سے ڈیوٹی پر آ سکتے ہیں، جو درخواست آپ کے خلاف دی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، تیرا کتنا احسان ہے، تو نے مجھے حجویری محل جیسے مقدس جگہ پر خدمت کی سعادت عطا فرمائی، جہاں سے بے شمار مخلوق فیض پا رہی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل ٹلوا رہی ہے، اللہ کا نام بھی سیکھ رہی ہے۔ جی امید کرتی ہوں آپ کو یہ عنوان پسند آئے ہوں گے، پسند آئے ہوں تو لائک ضرور کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، اسلامک عبقری تعلیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔